لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه العظام وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے میں گجرات شہر کے اہل سنت و جماعت احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گجرات جیسے تاریخی شہر میں سنی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اور اپنے جذبات ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبات میں مزید برکت فرمائے اور دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات میرے استاد مکرم ذاتی دوران ذاتی زمان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید صاحب کاظمی مدد اللہ علیہ کی ایمان افروز تقریر سن چکے ہیں. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اب میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کروں. منتظمین نے کراچی میں جب مجھے ٹیلی فون کیا تھا تو بار بار یہ فرمایا تھا کہ تیرا موضوع یہ ہے کہ تو اپنی تقریر میں مختصر طور پر یہ بتا کہ فرقہ بندی کی ابتدا کب سے ہوئی اور یہ فرقہ بندی کیسے ختم ہو سکتی. تو میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، مگر میں نہایت اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. ایسے جلسے ایسی کانفرنسیں روز روز منعقد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے
مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد بیان کرتے ہوئے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں بیان کروں گا۔ لاؤڈ اسپیکر کا آواز ذرا کم رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو تاکہ اس سچے دین کو تمام چیزوں پر غالب کر دیا جائے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وہ شہید۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی، وہ ہے جس نے ارسل رسولہ، بھیجا اپنے رسول کو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ آواز کم رکھیے، آپ کو آواز اونچا رکھنے میں کوئی لطف آتا ہے زیادہ؟ آواز کم رکھو نا۔ وہ کون ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو؟ اس نے اپنا نام تو لیا ہی نہیں، کیوں نہیں فرمایا هو اللہ الذی ارسل رسولہ؟ وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول، یوں بھی نہیں فرمایا هو الرحمن الذی ارسل رسولہ، وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنا ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی نام لیا ہے، وہ ضمیر ہے جو غائب کے لیے آتی ہے، جس کا معنی ہے وہ، اور ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے نہ ہو۔ الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو۔ میں بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں دس جگہ کے اندر، ان کو سمجھانے کے لیے اردو کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے نہ ہو۔ مثلا میں یوں کہوں کہ زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا، اس عبارت میں اس نے جو ہے یہ ضمیر ہے، اور اس کا مرجع کون ہے؟ زید۔ اگر میں صرف یہ کہتا رہوں کہ اس نے قرآن پڑھا، اس نے قرآن پڑھا، اس نے قرآن پڑھا، تو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن پڑھنے والا کون ہے، کیونکہ میں ضمیر کا ذکر تو کر رہا اور مرجع کا ذکر نہیں کر رہا۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ زید آیا اور اس نے قرآن پڑھا، تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پڑھنے والا زید ہے۔ تو ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے نہ ہو۔ الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول کا پتہ بھی نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو۔ اس کے لیے بھی ایک مثال پیش کروں۔ میں یوں کہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی بھیجی، آپ کو اس نے سلام کہا ہے جس نے آپ کو ٹوپی بھیجی۔ تو ٹوپی بھیجنے والے کو چونکہ آپ جانتے ہیں، لہٰذا آپ سمجھ جائیں گے کہ سلام کس نے کہا۔ اور اگر میں یوں ہی کہتا رہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے، آپ کو اس نے سلام کہا ہے، آپ کو اس نے سلام کہا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی کس نے؟ جب تک آگے ذکر نہیں کروں گا کہ سلام کہنے والا کون ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔
بھیجا اپنے رسول کو. الذی اس میں موصول ہے، انزل رسولہ اس کا صلہ ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یوں کرا رہا ہے، لوگوں میں وہ ہوں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا ہے. تم میرے رسول کو دیکھو، میرے رسول کے کمالات کو دیکھو، میرے رسول کی شان کو دیکھو، تو اندازہ کر لو کہ جس کا رسول ایسا ہے اس کا پیدا کرنے والا اور بھیجنے والا اللہ کیسا. یعنی اس طرح مرجے کے بغیر ضمیر کا پتہ نہیں چلتا اور صلے کے بغیر اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا. یاد رکھ لو مصطفیٰ کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چل سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے تو اس رسول کے ذریعے سے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے ایسا شان رسول تمہارے پاس بھیجا ہے. اس رسول کو دیکھو، اس رسول کی شان کو دیکھو اور میری عظمت و شان کا اندازہ کر. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بڑا پیارا شعر کہا. وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور منعکس درد ہما ہوئے خدا. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اللہ کی ذات اور صفات کا آئینہ ہے. اگر اللہ کی ذات اور صفات کو دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو. دیکھیے ابھی ہمارے استاد مکرم آپ حضرات کے سامنے بیان فرما کر گئے کہ نبی کریم علیہ السلام حسن الوہیت کا آئینہ ہے. تو حضور اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ہے، مظہر. بعض لوگوں کو شرک کا وہم بڑی جلدی ہو جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھو. دیکھیے رات کے وقت آسمان پر چاند چمک رہا ہو اور آپ زمین پر ایک آئینہ رکھ دیں تو بتائیے کہ آسمان پر چمکنے والا چاند اس آئینے میں نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ آئینہ چاند بن گیا؟ آئینہ چاند نہیں بن گیا، چاند آئینہ نہیں بن گیا. چاند آسمان سے اتر کر آئینے میں گھس نہیں گیا، حلول نہیں کیا. پنجابی کہتے ہیں بھی بڑھیا بھی نہیں. چاند آسمانوں تھلے اتر کے شیشے لے کے بڑھیا بھی نہیں. شیشہ زمین پر ہے، چاند آسمان پر ہے. شیشے کی جنس اور ہے، چاند کی جنس اور ہے. شیشہ بہت چھوٹا ہے، اس کے مقابلے میں چاند بہت بڑا ہے. مگر باوجود اس کے شیشہ اپنے اندر ایک ایسا کمال رکھتا ہے کہ وہ چاند تو نہیں، چاند کا مظہر ہو گیا. بلا تشبیہ نبی کریم علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا مصطفیٰ نہیں ہے. حضور اپنے مقام پر ہے، خدا اعلیٰ مقام پر ہے، مگر باوجود اس کے سرکار اپنے اندر ایسا کمال رکھتے ہیں کہ خدا تو نہیں، خدا کی ذات و صفات کے مظہر اعظم ہے. شیشے میں آئینے میں چاند نظر آتا ہے، اسی طرح ذات مصطفیٰ میں خدا کے جلوے نظر آتے ہیں. حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر اعظم ہے. دیکھیے ایک بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. بولو شیشے میں جو چاند نظر آ رہا ہے وہ اس چاند کا غیر ہے؟ بولو غیر نہیں. شیشے میں جو چاند نظر آ رہا ہے وہ اس آسمان والے چاند کا غیر نہیں اور عین بھی نہیں. چاند عین بھی نہیں کیونکہ عین تو چاند آسمان پر ہے، شیشے میں تو نہیں. تو نہ اس چاند کا غیر ہے
کمالات کا غیر بھی نہیں اور عین بھی نہیں، غیر بھی نہیں ہے اور عین بھی نہیں ہے۔ اسی بات سے ہم کہتے ہیں نہ عین اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے، نہ حضور عین اللہ ہے اور نہ غیر اللہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ مظہر اللہ، حقیق اللہ۔ ان لوگوں نے توحید کا نام شرک رکھا ہوا ہے اور شرک کا نام توحید رکھا ہوا ہے۔ بس صرف ایک بات تک کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اللہ کے کمالات کا غیر نہیں۔ کیسے؟ غیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ غیر ہو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل ہو، ورنہ غیریت کے معنی متحقق نہیں ہوتی۔ غیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ غیر ہو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل ہو۔ مثلا یہ دو ٹیپ ریکارڈر مشینیں پڑی، ان دونوں کا وجود الگ الگ ہے اور مستقل۔ ان دونوں کے درمیان آپ کوئی پردہ حائل کر دیجئے، دیوار بنا دیجئے، تو اس مشین کا وجود ادھر مستقل رہے گا، اس مشین کا وجود ادھر مستقل رہے گا، کیونکہ یہ دو مشینیں ہیں اور یہ ایک دوسرے کی غیر ہے اور ان کا وجود الگ الگ اور مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ایک مشین کے آگے آپ آئینہ رکھیں تو وہ آئینے میں مشین آپ کو نظر آئے گی، ایک بار کھڑیا ایک آئینے کے اندر نظر آ رہی ہے، تو جو آئینے کے اندر نظر آ رہی ہے وہ اس کا غیر نہیں، کیونکہ اگر غیر ہو تو درمیان میں پردہ حائل کرنے پر بھی وہ آئینے کے اندر نظر آنی چاہیے، حالانکہ پردہ حائل کر دیا جائے تو آئینے کے اندر نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جو آئینے کے اندر ہے وہ کوئی مستقل مشین نہیں بلکہ اسی مشین کا عکس ہے اور وہ اس مشین کا غیر نہیں اور عین بھی نہیں، کیونکہ عین تو مشین باہر پڑی آئینے کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جب آپ نے یہ سن لیا کہ غیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ غیر ہو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل ہو، تو اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر کہا جائے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کے مقابلے میں مستقل حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ہے کسی کے کمالات کو اللہ کے کمالات کے مقابلے میں مستقل ماننا یہ شرک ہے۔ تو بولو کہ حضور کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے کمالات حضور کے کمالات کو اللہ کے کمالات نہیں تسلیم کریں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حضور کا کمال اللہ کا کمال ہے یہ شرک ہے۔ تو حالانکہ یہ کہنا کہ حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کا غیر ہے یہ شرک ہے، اور حضور کے کمالات کو اللہ کے کمالات ماننا اور حضور کو مظہر قرار دینا یہ توحید اور ایمان ہے۔ میرے بزرگوں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، کمالات ہیں اللہ کے، ان کا ظہور ہو رہا ہے حضور کی ذات سے، تو حضور اللہ کے کمالات کا مظہر ہے اور حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کا غیر نہیں، نہ غیر ہے اور نہ عین ہے۔ اسی بات سے حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرماتے ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ایک بڑا پیارا شعر فرمایا ہے، فرماتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئینہ سے کاتا، مولا خود رہے پردے میں اور آئینہ سے کاتا، پھر
واہ واہ. یہی وجہ کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس کلمے کا نام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید. کلمہ توحید بھی کہتے ہیں. اور بعض لوگوں کو آج کل توحید کا بہت ہی زیادہ وہ سوال ہے. چنانچہ ہمارے کراچی میں کالونیوں کا نام توحید کالونی، روڈوں کے نام توحید روڈ، انجمنوں کے نام انجمن توحید، انجمن بھی اور توحید، کالونی بھی اور توحید. ارے یہ لوگ توحید کرتے پھرتی ہیں، ان کو توحید کے معنی بھی معلوم نہیں ہے. توحید کے معنی کیا؟ یہ سارے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے. ان کے سامنے بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، میں عالم نہیں ہوں. ان حضرات علماء کرام کا ادنا خادم ہوں. توحید مصدر ہے، تفعیل کے وزن کا. توحید کا معنی ہے یک کردن، ایک کرنا. کیا کر دو آج بولو. توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک کرنا. تو بھئی اللہ تو حقیقی طور پر ایک ہے، پہلے یہ ایک ہے، میں اور آپ اس کو ایک کیا کریں؟ ارے ایک کو ایک کرنا یہ تو تحصیل حاصل ہے اور باطل ہے. وہ تو پہلے ہی ایک ہے، ایک کو ایک کیا کریں گے؟ تو یہ جو توحید کرتے پھرتے ہیں ان سے پوچھو کہ توحید کے معنی ہے ایک کرنا. تو کیا تم نے اللہ کو ایک کیا ہے یا تم ایک کرتے ہو؟ وہ تو حقیقی طور پر ایک ہے، اصلی طور پر ایک ہے، اور ایک کو ایک کرنا کے تحصیل حاصل اور باطل ہے. پھر توحید کا مطلب کیا؟ تو میں آپ کروں، سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک ہے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کرتی ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کرتی ہے. دیکھیے ذرا غور کیجیے. ایک جنگ میں حضور چند کینکریاں مارتی. اللہ فرماتا ہے مارا میتا، محبوب کینکریاں تو نے نہیں ماری. ادھر میتا جبکہ تو نے ہی ماری. تو نے نہیں ماری سب، جبکہ تو نے ہی ماری. تو نے نہیں ماری سب، جبکہ تو نے ہی ماری. تو پھر کس نے ماری؟ ولکن اللہ رما. وہ تو اللہ نے ماری. 3 آیتیں ہو گئی. اور اللہ فرماتا ہے کہل تو کا ذکر من ذکری فمن ذکرنا ذکرنی. محبوب میں نے تجھے اپنے ہی ذکر پہ بنا دیا ہے. جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. اور حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو توحید یہ ہے کہ حکم مانو رسول کا اور کہو اللہ کا حکم مانا ہے. توحید یہ ہے کہ بیعت کرو مصطفیٰ سے اور کہو اللہ سے بیعت کی ہے. توحید یہ ہے کہ ذکر کرو مصطفیٰ کا، کہو اللہ کا ذکر کیا ہے. توحید یہ ہے کہ دیدار کرو مصطفیٰ کا اور کہا اللہ کو دیکھا. یہ ہے یک کردن، یہ ہے یک کردن. اور اگر تم نے غیریت قائم کی اور رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم نہ سمجھا، غیریت قائم کی، تو یہ ہے شرک. اور حضور کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھنا یہ ہے توحید اور یہ ہے ایمان. میرے بزرگوں اور دوستوں، انہوں نے توحید کا نام شرک رکھا ہوا ہے اور شرک کا نام توحید. اور ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. گجرات والے تو اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ گجرات شہر کی زینت، حکیم الامت، مفسر القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی احمد صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف رکھتے تھے، درس دیتے تھے. بڑے بڑے عجیب نکات بیان کیا کرتے تھے اور آپ سنتے رہتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، انہوں نے توحید کا نام شرک رکھا ہوا ہے اور شرک کا نام توحید. اور ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. گجرات والے تو اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ گجرات شہر کی زینت، حکیم الامت، مفسر القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی احمد صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ
یہاں تشریف رکھتے تھے، درس دیتے تھے، بڑے بڑے عجیب نکات بیان کیا کرتے تھے، اور آپ سنتے رہتے ہیں، ہمارے سارے علماء بیان فرماتے ہیں۔ بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بولو قرآن کریم میں کسی مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اہل توحید کہہ کے پکارا ہے؟ کہیں نہیں فرمایا یا اہل التوحید، اے توحید والے ہو۔ اب بولو کسی جگہ اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے یوں نہیں فرمایا یا ایھا الموحدون، اور موحدو، کہیں نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سارے مسلمان جانتے ہیں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یوں ہی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ اور توحید ایمان کا ایک رکن ہے، کوئی مومن بغیر توحید کے نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہوگا وہ ضرور اہل توحید ہوگا، لیکن بہت سے اہل توحید ایسے ہیں کہ ان کے پاس توحید تو ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ کوئی مومن بغیر توحید کے نہیں ہو سکتا، جو مومن ہوگا وہ ضرور توحید والا ہوگا، لیکن بہت سے توحید والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ آپ سنو یہ سلسلہ کہاں سے چلا، اب یہاں سے بات کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلا ہے جناب شیطان سے۔ جناب میں دعوے سے عرض کرتا ہوں کہ سارے جتنے ان کے عقیدے ہیں ان کی ابتدا ایک جناب ابلیس ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مولوی، بہت بڑا مولوی، فرشتوں کا استاد، معلم الملکوت، مولوی بھی بہت بڑا تھا، عالم بھی بہت بڑا تھا۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا اس نے 6,000 برس تک اللہ کی عبادت کی اور توحید کا بالکل فائدہ۔ توحید کیا؟ اللہ کو ایک جانے، اللہ کو ایک مانے اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ تو بولو شیطان نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کی عبادت کا انکار کیا؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، جس نے آدم علیہ السلام کے مقام کو نہیں سمجھا وہ مردود و ملعون ہو گیا، تو جو اللہ کے حبیب کے مرتبے اور مقام کو نہ سمجھے وہ کیسے مقبول ہوگا؟ وہ بھی یقیناً مردود ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، دھیان کرو ذرا۔ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے اور یہ مولوی صاحب اتر گئے۔ اب آوت اکبر منکر بھی ہو گئے، تکبر بھی کیے۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا یہ خاکی بشر ہے۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ خاکی بشر ہے؟ فرشتوں کو زیادہ حق پہنچتا تھا، کیونکہ شیطان تو پیدا ہوا نار سے اور فرشتے پیدا ہوئے ہیں نور سے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ تو فرشتے نور سے پیدا ہوئے تھے، ان کو زیادہ حق پہنچتا تھا، وہ یہ کہتے کہ یا اللہ ہم نوری ہو کر خاکی کو کیسے سجدہ کریں؟ تو نوریوں نے انکار نہیں کیا، نوریوں نے تعظیم کرنے سے انکار نہیں کیا۔ سب سے پہلے انکار کیا تو ناری نے، ناری نے انکار کیا۔ معلوم ہوا کہ تعظیم کے انکار کی بنیاد رکھی ہے تو شیطان نے رکھی۔ اللہ کے مقبولوں اور اللہ کے محبوبوں کی تعظیم کا انکار سب سے پہلے کیا ہے تو شیطان نے کیا۔ اچھا صاحب منکر ہو گیا جی، تو بات کرنی ہے، اب سنو فرشتوں نے کیوں نہ اعتراض کیا؟ وجہ یہ تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو نظر فرشتوں کی بھی اٹھی اور نظر شیطان کی بھی اٹھی۔ فرشتوں کی نظر اٹھی تو فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نظر آیا اور شیطان کو نور نظر نہیں آیا، خاکی نظر آئی۔ شیطان کو خاکی نظر آئی، نور نظر نہیں آیا۔ وہاں سے دو فرقے چل پڑے، ایک کی نظر نور پر پڑتی ہے، ایک کی نظر خاک پر پڑتی ہے۔ جن کی نظر نور پر پڑی انہوں نے تعظیم بھی کی، اور جس کی نظر خاک پر پڑی وہ تعظیم کا بھی منکر
منکر ہو گیا. وہاں سے دو فرقے چل پڑے. ایک وہ ہیں جو نوری بشر سمجھتی ہیں, ایک وہ ہیں جو صرف خاکی بشر سمجھتی ہے. یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے. اور سن لو, جب آدم علیہ السلام شجرے ممنوع کا پھل کھا کے باہر آ گئے, 300 سال تک روتے رہے, پھر حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور معاف کر دی. بلکہ یہاں تک فرمایا, علامہ زرخانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم تو نے میرے حبیب کے نام کا وسیلہ پیش کر کے اپنے لیے بخشش مانگی, اگر تمام آسمان والوں تمام زمین والوں کے لیے بخشش مانگتا میں سب کو ہی بخش دیتا. شیطان یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا یہ وسیلہ تو میری کمر توڑ دے, تو میری ساری محنت برباد کر. پھر بابا 300 سال تک روتا رہا, بات نہیں بنی. اور جب اس نے اللہ کے حبیب کا وسیلہ پیش کیا, اللہ ایک دم مہربان ہو گیا. تو شیطان نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا, کہنے لگا چیلیوں لوگوں کو اللہ کے حبیب کے وسیلے سے روکو, کیونکہ یہ وسیلہ تو اپنی کمر توڑ دے گا, ساری محنت برباد کر دے گا. لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالو, وسیلہ شرک ہے, وسیلہ شرک ہے. نہ لوگ مصطفیٰ کا وسیلہ دے, نہ ان کی بخشش ہو, نہ اپنی محنت برباد ہو. یہ سلسلہ بھی اتوں ہی چلے آئے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ دیا. بولو تم آدم کی اولاد ہو یا شیطان کی؟ تو آدم کا تو کوئی بیٹا وسیلے کا منکر ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے باپ کی بھی توبہ قبول ہوئی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے. منکر وہی ہوتا جو شیطان کے پیچھے لگا ہے, جو اس کے جال میں پھنس گیا. تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہے؟ بولو بھائی, شیطان. آگے چلیے صاحب, شیطان کا جو سلسلہ ہے خدا اس سے بچائے. بڑا ہوشیار, بڑا مکار. مگر ایک تو ہے نا شیطان, اور ایک ہے شیطان کے سینگ. ایک ہے شیطان اور ایک ہے شیطان کے سینگ. تو یہ شیطان کے سینگ ہے. ان کو حضور نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کے سینگ. اور دونوں جو سینگوں والا جانور ہوتا ہے, اس جانور میں سب سے زیادہ سخت حصہ, سب سے زیادہ سخت عضو کون سا ہوتا ہے؟ سینگ. تو جب حضور نے ان کو شیطان کا سینگ فرمایا تو معلوم ہوا شیطان بھی اتنا سخت نہیں جتنے یہ سخت. تو میں ثابت کروں گا. اور دوسری بات یہ بتاؤ کہ سینگوں والا جانور کسی کمرے میں داخل ہو تو سب سے پہلے کون سی چیز اندر جائے گی؟ سینگ. تو شیطان نے دوزخ میں جانا ہے یا نہیں؟ تو سینگ تو پہلے جاتے ہیں, پہلے جانا ہے اس نے. وہ بعد میں جائے گا کہ میرا کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا. تو میرے دوستوں یہ شیطان کے سینگ ہے. شیطان اتنا سخت نہیں جتنے کے سخت ہے. جناب میں حق کرتا ہوں, جب حضور پر یہ آئی اتری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو شیطان آیا حضور کی بارگاہ, کہنے لگا حضور مجھے معلوم ہوا کہ آپ پر ایک آیت اتری ہے. اور میں مجھ پر تو روزی آیتیں اترتی رہتی ہیں. کہنے لگا نہیں, آج وہ آیت اتری ہے جس نے مجھ کو بھی اپنے دامن میں لے لیا ہے. حضور آپ پر آیت اتری ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا ہاں اتری. کہنے لگا بتائیے عالمین میں بھی ہوں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً تو ہے. تو کہنے لگا مجھے بھی تو اپنی رحمت سے کچھ فیض پہنچے گا. حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی جب سے میں مردود ہوا اس وقت سے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے. جب بھی کوئی شخص اعوذ باللہ پڑھتا ہے وہ فرشتہ میرے منہ پر تھپڑ مارتا ہے. تھپڑ کھا کھا کے میرا منہ سوچ گیا, برا حال ہو گیا میرا. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کی ڈیوٹی یہ ہے وہ روزانہ میرے تھپڑ مارتا ہے. اتنی مہربانی کر دیجیے کہ وہ تھپڑ موقوف کروا دی, ان تھپڑوں سے بچا دی. حضور نے فرمایا جا آج سے نہیں لگے, جا آج سے تھپڑ نہیں لگے گا. چنانچہ تھپڑ لگنا موقوف ہو گیا. معلوم ہوا کہ شیطان بھی
ہیں. جس کی نظر کرم ہو جائے تو مصیبتیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں, اور یہ کہتے ہیں حضور کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. شیطان نالوں بھی زیادہ سخت ہوئے یا نہیں ہوئے. ایک بات اور کر کے آگے بڑھتا, شیطان نے رب تعالیٰ کے سامنے کہا تھا اغوینہم اجمعین, میں ان سب کو گمراہ کروں گا. سب اور کیسے گمراہ کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. جہاں تک تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, اور سیدھے راستے پر چلنے والوں پر آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, چاروں طرف سے حملہ کروں گا, اور ان کو ناشکرا بنا دوں گا. ان کو فاسق و فاجر, بدعقیدہ, بدعمل بنا دوں گا. پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک ناشکرا نہیں بنا دوں. سب کو گمراہ کروں. لیکن ذرا سنو, فوراً ہی پھر کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین. فوراً میں سب کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ مجھ سے گمراہ کریں. شیطان نے کہا مخلص میرے سے گمراہ نہیں ہوں گے, جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگوں گا. اور اللہ والوں کے پیچھے تو شیطان بھی نہیں لگتا, اور یہ ہاتھ ہو کے اللہ والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے بھی زیادہ سخت ہوئے یا نہیں؟ شیطان نے کہا سب کو گمراہ کروں گا سوائے میرے مخلص بندوں کے. شیطان نے مخلص بندوں کو مستثنا کیا, لیکن یہ اللہ کے مخلص بندوں کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ ہو کے ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. یہ عہدے نالوں زیادہ سخت. خیر, شیطان نے جن لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا, اب ان میں سے میں عرض کرتا ہوں کہ سلسلہ آگے کیسے چلا. توجہ سے جنگ حنین ہوئی اور بہت سا مال غنیمت آیا. جنگ حنین, بدر و حنین سنتے رہتے ہیں. بہت سا مال غنیمت آیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مال تقسیم فرما رہے. ایک شخص اٹھا جس کو کہتے تھے ذوالخویسرہ, نام تھا اس کا حربوس بن زہیر. وہ کھڑا ہوا کہنے لگا اے محمد اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اے دل عدل کر. اے محمد آپ عدل نہیں کر رہے, اللہ سے ڈریے اور عدل کیجیے. جب اس نے یہ کہا سرکار کا چہرہ, جب اس نے یہ کہا سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا, آپ خطرناک ہو گئے. فرمایا کہ تیرا برا حال ہو, تو مجھے کہتا ہے کہ میں عدل نہیں کرتا. تیری ماں تجھ کو روئے, تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں عدل نہیں کرتا, میں عدل کروں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم روئے زمین پر مجھ جیسا عدل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والا. اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. سنی کھڑا ہو گیا, تلوار میں یہاں سے بات نکالی, حضور اجازت ہو تو اس منافق بے ایمان بدعقیدہ کی گردن مار دو, قتل کر دو اس کو. فرمایا نہیں, رہنے دو, چھوڑ, ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے, اور جس دن یہ قتل ہوگا اور اس کے ساتھی قتل ہوں گے, یہ اور اس کے ساتھی بدترین
خلق ہوں، یہ اور اس کے ساتھی جو قتل ہوں گے اس کے ساتھ وہ بدترین خلق ہوں گے، اور میری امت کے بہترین لوگ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ عمر اس کو چھوڑ دے، ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوتے ہی رہیں گے، ہوتے ہی رہیں گے، ہوتے ہی رہیں گے۔ اس کی نسل سے لوگ نکلتے ہی رہیں گے، نکلتے ہی رہیں گے، نکلتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اس کی نسل کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے۔ اور حضور نے فرمایا اس کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوں گے ان کی نشانیاں پہچان کیا؟ حضور نے فرمایا سر منڈاتے ہوں گے، سر سیما متحدی، سر منڈانا یہ ان کی خاص نشانی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی سر منڈائے وہ انہیں میں سے ہوگا، مطلب یہ کہ ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ یہ سر منڈائے۔ چنانچہ دیکھ لو جنہیں بھی پھرتے ہیں کسی نے پٹے نہیں ہوتے، ٹینڈا کھینچیاں اور منہ کھولنے ہوئے، یہ اس بات نہیں رکھتے۔ حضور نے نشانی فرمائی اور ابھی میں عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شلواروں اور پائجاموں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے، ایسے ادھی پنڈی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی ٹخنوں سے اونچے رکھے وہ ان میں سے ہے، سرکار نے فرمایا ان کی خاص نشانی اور علامت پائچے اونچے اونچے ہوں گے۔ لوگ یہ نشانیاں سر مڈائیں گے اور شلواروں پاجاموں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے۔ فرمایا نمازیں پڑھیں گے تو رکوع سجود بڑے لمبے لمبے کریں گے۔ سچے مسلمان ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر یعنی چھوٹا سمجھیں گے۔ لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کریں گے، لمبے لمبے رکوع سجود کریں گے۔ حضور نے فرمایا سنتے جاؤ، قرآن پڑھیں گے مگر یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں ہو سکتا، زبانوں پر ہوگا قرآن، اس کا اثر دل پر نہیں۔ حدیث بھی پڑھیں گے، حدیث بھی زبان پر ہوگی، اس کا اثر دل پر نہیں ہوگا۔ اور حضور نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ایک بات ذرا بڑی توجہ سے سن، فرمایا زبانیں ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی اور دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوگی۔ زبانیں بڑی میٹھی، اگر تم ان سے بات چیت کرو تو اس طرح میٹھے طریقے سے کہیں گے کہ صاحب آپ اس مسجد میں چلیے وہاں درس کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے بڑی میٹھی زبان۔ اور دل ایسے سخت کے جو یا رسول اللہ کہے گا اس کو الٹا لٹکا کے ڈنڈے مار مار کے مار دیں گے۔ زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی اور دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ حضور نے فرمایا وہ نکلتے ہی رہیں گے، نکلتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ سنو سنو غور سے سنو، میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار نے یہ فرما دیا، وہ جو تھا نا ذوالفیسرہ، جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی خلافت کا زمانہ آیا تو یہ الگ ہو گیا۔ یہ ذوالفیسرہ اپنی پارٹی کے ساتھ الگ ہو گیا، اور کیا کہہ کر الگ ہوا یہ سنتے جاؤ۔ انہوں نے کہا لا حکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ جب اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں تو اللہ کے سوا کوئی حاکم بھی نہیں ہے۔ یہ آیت پڑھی، الگ ہو گئے اور کہا جب اللہ کے سوا کسی کا حکم ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں، تو حضرت علی بھی حاکم نہیں، ان کا بھی کوئی حکم نہیں، نہ ہم ان کو اپنا حاکم مانتے ہیں نہ ان کے حکم کو مانتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے الگ ہو گئے اور فتویٰ حضرت علی پر یہ لگایا کہ حضرت علی بدعتی ہو گئے۔ یہ ابتدا کہاں سے ہو گئی؟ دیکھتے جاؤ،
جب الگ ہو گئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، جو کلمہ کہتے ہیں نا ان الحکم الا للہ، وہ تو حق ہے، مگر جو اس کی مراد اور اس کا مفہوم لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ حقیقی طور پر اللہ ہی حاکم ہے، اس کا ہی حکم ہے، مگر آگے جس کو اللہ حاکم بنا دے اس کو بھی حاکم ماننا پڑے گا اور اس کا حکم تسلیم کرنا پڑے گا، بشرطے کہ اس کا حکم اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ دیکھیے اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا۔ جو لوگ حضرت علی سے الگ ہوئے تھے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، ان الحکم الا للہ، یعنی تصویر کا ایک رخ سامنے رکھا، دوسرے رخ کو نظر انداز کر۔ اب میں دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ سمجھنا سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حاکم بنا دیا جائے تو عدل کے ساتھ حکم کرو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام سما ہے حاکم کی، اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم ہی نہیں تو اللہ نے یہاں حکام کیوں فرمایا؟ اور سب سے بڑی بات یہ آپ روز قرآن میں پڑھتے سنتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم؟ ماننا پڑے گا کہ اور بھی حاکم ہے۔ اگر دوسروں کو حاکم مانا ہی نہ جائے تو اللہ حاکم کیسے ہوگا؟ حاکمین ہیں اور اللہ ان حاکمین میں احکم ہے، سب سے بڑا حاکم اللہ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ حاکمین بھی ہیں۔ تو وہی آج بھی دیکھتے ہو کہ یہ لوگ آیتیں وہ لے لیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی ہیں، اور وہ آیتیں جو نبیوں ولیوں کی شان کی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تصویر کا ایک رخ لے لیتے ہیں، دوسرا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے کرا، انہوں نے بھی بس ایک آیت لے لی ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی سی کا حکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، حضرت علی بھی حاکم نہیں، ہم ان کا حکم بھی نہیں مانتے۔ حضرت علی نے فرمایا آیت تو حق ہے مگر جو اس کا مفہوم مراد لے رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ اسی طرح یہ کر رہے ہیں، اسی کے طریقے پر چل رہے ہیں، تصویر کا ایک رخ لے لیتے ہیں، دوسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھیں گے ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اور اس آیت سے نظر ہٹا لیں گے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت لے لیں گے لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ آیت کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس سے نظر ہٹا دیں۔ لیجیے صاحب یہ ذوالفیصلہ الگ ہو گیا اپنی پارٹی کے ساتھ، جس وقت یہ الگ ہو گئے حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دوستوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ سمجھانے سے کچھ لوگ تو اس کی پارٹی سے نکل آئے، ہو گیا اپنی پارٹی کے ساتھ۔ جس وقت یہ الگ ہو گئے حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دوستوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ سمجھانے سے کچھ لوگ تو
اس کی پارٹی سے نکل آئے اور کچھ اس کے ساتھ ہی رہے. جب حجت قائم ہو گئی اور وہ حق پر نہ آئے، صراط مستقیم پر نہ آئے، تو حضرت علی نے حکم دیا کہ ان سے جہاد کرو، قتال کرو، لڑو، ان سے مارو. لڑائی ہو گئی. لڑنے والے تو حضرت علی کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ خیال کرتے تھے کہ جن سے ہم لڑ رہے ہیں، جن کو ہم مار رہے ہیں، ان کے ماتھوں پر اتنے بڑے محراب پڑے ہوئے ہیں جتنا بڑا مرغی کا انڈا ہوتا ہے. بڑے پکے نمازی ہیں کہ انہوں نے اپنے گلوں میں قرآن لٹکائے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بظاہر بڑے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، اور ہم بنا دریغ ان سے لڑ رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں. تو کہیں ہم زخمی نہ ہو جائیں، دوزخی نہ ہو جائیں، کہیں ہم غلطی پر نہ ہوں. حضرت علی کے جو ساتھی تھے ان کے دلوں میں کبھی کبھی اس قسم کا تردد پیدا ہوتا ہے. چنانچہ بہت سے لوگ لڑنا چھوڑ بھی گئے اور بہت سے لوگ لڑتے بھی رہے، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ تردد، سبھی بڑے پکے نمازی ہیں، یہ قرآن ان کے گھروں میں لٹک رہا ہے تو ہم ان کو مار رہے ہیں. خیر بعض لوگوں نے حضرت علی سے عرض کیا کہ یا حضرت یہ لوگ بڑے پکے نمازی ہیں، اتنے محراب پڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اہل قبلہ ہیں، ہم ان سے لگائیں، ان کو مار رہے ہیں تو کہیں ہم غلطی پر نہ ہو، کہیں ہم دوزخی نہ ہو جائیں. حضرت علی نے فرمایا کہ جو بدترین خلق ہے، دلوں میں شک نہ لاؤ، لڑو اور ان خبیثوں کو مارو، بعد میں تمہاری تسلی کرا دوں گا. چنانچہ جب لڑائی ختم ہو گئی ان لوگوں نے کہا حضرت جی اب تسلی کروائیے. فرمایا یہ جو ان کے قتل ہوئے ہیں، ان کے مقتولوں میں ایک آدمی کو ڈھونڈو، اس کے ہاتھ پر گوشت ابھرا ہوا ہے اور اس ابھرے ہوئے گوشت کی ایسی شکل ہے جیسی عورت کے پستان کی شکل ہوتی ہے. چھوٹا تھا گوشت ابھرا ہوا ہے اور پستان کی شکل کا ہے. اس شخص کو تلاش کرو مقتولوں میں اور اس کی لاش میرے پاس لاؤ، پھر میں تمہاری تسلی کراؤں گا. مقتولوں کی لاشوں میں جب اس کو ڈھونڈا گیا تو وہ مل گیا، اٹھا کر دیا. جب لے آئے تو حضرت علی نے بڑے بڑے صحابہ کو بلا کر فرمایا اس کو پہچان تو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا پہچان، یہ وہی شخص تھا جس نے حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ قتل نہیں کرے. اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ حضور اجازت ہو تو میں اس کو قتل کر دوں، تو فرمایا تھا ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، میری امت کے بہترین لوگ اس کو قتل کریں گے، اور جس دن یہ قتل ہوگا یہ اور اس کے ساتھی بدترین خلق ہوں گے. حضرت علی نے صحابہ کو بلا کر تمام لوگوں کی تسلی کروا دی کہ یہ وہی شخص ہے تو سرکار کے فرمان کے مطابق ہم لوگ بہترین خلق ہیں، یہ اور اس کے ساتھی جو مرے ہیں وہ بدترین خلق. اچھا بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی اسی کی اولاد ہے، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی. میرے پاس پورا سجرہ نسب لکھا ہوا. ابن عبد الوہاب نجدی اسی ذوالخیسرہ کی اولاد میں سے ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، اور حضور نے فرمایا تھا اس کی نسل سے لوگ پیدا ہو گئے. ابن عبد الوہاب نجدی جس کے ماننے والوں کو وہابی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہاب نام اللہ کا ہے. بندے جو پترو اللہ کا نام اس کو وہابی ہے، دوسرے اور نام نہیں ہے کہ اور بھی تو نام ہے اللہ کے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، قہار ہے. کہ تمہیں یہی نام ملا تھا؟ نہیں، یہ اصل حقیقت کو چھپاتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. خود ان کے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں تسلیم کیا ہے کہ وہابی ابن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو ماننے والوں کو کہتے ہیں. اللہ کا نام وہاب ہے اس لحاظ سے نہیں کہتے. ان کی یہ بات قابل تسلیم نہیں. اس طرح کے مرزائیوں کی یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. بولو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ احمدی ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ بھی وہابی نہیں ہو سکتے.
دیکھو نا، جو امرتسر سے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ امرتسر. جو لاہور سے آتا ہے لاہوری، جو سیال کوٹ سے آتا ہے سیال کوٹی. کیا مطلب کہ سیال کوٹ میں سے آیا ہے، وہاں کا رہنے والا. اے بھابی یہ کیا بھابی کیوں ہے؟ سیاپا کرام نے کہا نا یہ نام رکھا اللہ مارتے اور کہتے ہیں کہ اس کے عقیدے عمدہ تھے. فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے عمدہ تھے. اور اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے عقیدے کیا تھے جن کو یہ عمدہ کہہ رہے ہیں. وہ ابن عبد الوہاب نجدی تقریر کرتا تھا، بات کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا چھڑی. تو وہ بات کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ میرا یہ ڈنڈا نفع پہنچا سکتا ہے، محمد نفع نہیں پہنچا سکتا. وہ کہتا تھا اس ڈنڈے سے میں سانپ مار سکتا ہوں، کتے کو مار سکتا ہوں، کتے کو بھگا سکتا ہوں. اس ڈنڈے سے میں سہارا لے سکتا ہوں، ٹیک لگا سکتا ہوں. محمد سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ مار نقل کفر نہ بات ہے. اس کا یہ عقیدہ. اور وہ یہ کہتا تھا کہ حضور کا روضہ بڑا بت ہے اور باقی اولیاء کرام کے روضے چھوٹے بت ہیں. ان کا ڈھانا اسی طرح واجب ہے جس طرح کتوں کا گرانا اور ڈھا دینا واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے حج کیا ہے ان سے پوچھو کہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں سب روزے انہوں نے گرا دیے، نشان تک نہیں چھوڑے، کریکٹر کرا دیے، بالکل قبروں کے نشان تک بھی نہیں ہے. جاؤ مکہ شریف میں چلے جاؤ اور بتاؤ مجھے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ زہرا کی والدہ ہے اور نبی کریم کی پہلی بیوی، جن کا اسلام پر بڑا احسان ہے، جن کا بڑا درجہ مرتبہ ہے، کوئی مجھے آج مکے میں جا کر ان کی قبر کا نشان بھی بتا دے. نشان وہ لوگ جانتے ہیں جو پرانے ہیں، اور وہ اس طرح جانتے ہیں کہ اس زمین پر پہنچ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں قبر مبارک تھی نشان تک بھی نہیں. اور اب تو وہاں روڈ بن گئے جنت المعطا. پہلے جنت المعطا قبرستان تھا، انہیں قبروں پر روڈ بنا دیے گئے. خیر چھوڑیے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ابن عبد الوہاب نجدی اسی کی اولاد میں سے ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ ان کی ابتدا کہاں سے تھی. اب حضور کی جو آخری بات ہے نا، یہ سنو میں کہتا ہوں. اسی لیے تو انہوں نے غیب کا انکار کیا کہ حضور غیب نہیں جانتے. اصل میں حضور نے ان کا بھی سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا نا، تو ان کو بڑا دکھ لگا کہ سارے جہان کی باتیں کرتے ہمارا پول نہ کھولتے تو ہم مان لیتے. کیونکہ انہوں نے ہمارا بھی پول کھول دیا، سرے سے انکار ہی کر دو کہ وہ جانتے ہی نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ملتا ہے. چنانچہ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا مدینہ طیبہ کے قریب تو وہ جبرے حق کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ احمد کا شہر ہے، اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. فرشتے اس کا راستہ روک دیں گے، آگے نہیں بڑھ سکے. حضور نے فرمایا اس وقت مدینے میں 70,000 منافق ہوں گے. مدینہ منورہ سے 70,000 نکلیں گے اور وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے. بولو، وہ جو مدینہ منورہ سے نکل کر دجال کے ساتھ ملیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ سکھ ہوں گے، ہندو ہوں گے. ہندو سکھ تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، یہودی عیسائی تو جا ہی نہیں سکتے. جو مدینے سے نکل کر دجال کے ساتھ ملیں گے وہ یہی ہوں گے، وہ یہی ہوں گے. اور حضور نے فرمایا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے یہی ہوں گے. چنانچہ یہ ہم مدینے میں جا کر آباد ہو رہے ہیں. ان کو اجازت ہے، ہمارے لیے پابندیاں ہیں، پریشانیاں ہیں. آپ کہیں گے کوئی پابندی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں. گزشتہ سال جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے. کسٹم پر ان کے پاس کتابیں تھیں، سب کتابیں ان سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی چھین لی گئی. جس کتاب میں ایسا سلام لکھا ہوا ہے جس سلام میں حضور سے شفاعت طلب کی گئی ہے، وہ کتابیں چھین لی گئی. ایک مولوی صاحب عربی جانتے تھے، انہوں نے بحث کی، اس کے بعد بہار شریعت کا چھٹا حصہ
مسائل اور ہمیں ضرورت پیش آئے تو یہ کتاب دے دیجیے. اس نے کھول کھول کے دکھائے کہ دیکھو یہاں مینا کے متعلق مسائل ہیں, یہاں عرفات کے متعلق ہے, تو یہ عمرے کے مسائل ہیں, یہ حج کے مسائل ہیں, حج کی جتنی قسمیں ہیں یہ ان کے مسائل ہیں. جب انہوں نے نکال کے دکھایا تو جو بیٹھا ہوا تھا کسٹم پر چیک کرنے والا, اس نے کتاب کھول کے دکھایا کہ یہ سلام بھی تو لکھا ہوا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اصلوں کا شفاعت آدھا شرک. چنانچہ اس نے جہاں کے سلام لکھا ہوا وہاں قلم سے یوں کاٹا ہے, چیرے مار مار کے کاٹ کے وہ کتاب آپ بنتی ہے, وہ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے. نہیں, صرف یہی بات نہیں, اس سال گزشتہ سال ہمارے چند علماء کو پکڑا گیا اور پکڑ کر ان کو مجبور کیا گیا کہ لکھو حضور شفاعت نہیں کریں گے. وہاں پکڑ لیا گیا, سب سے بڑے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ لکھو کہ حضور شفاعت نہیں کریں. چنانچہ بعد میں ڈرتے مارے لکھ دیا, اور ہمارے حضرت کرما والے حضرت سید محمد اسماعیل کا صاحب کرما والے, ان کے سردار سید محمد علی شاہ صاحب جو سجادہ نشین ہیں, ان کو بھی پکڑ کر لے گئے, ان سے بھی کہا لکھو. تو انہوں نے بڑی حکمت سے کام لیا, انہوں نے کہا مجھے تو یہ لکھنا ہوگا ہی نہیں. انہوں نے کی فرمایا پنجابی, مینو تو یہ لکھنا ہوگا ہی, یہ لکھنا ہوگا ہی نہیں. وہ عربی کرے کیا بولتا ہے, اس نے کیا کہا, اس نے ترجمہ کیا نہیں, یہ کہتا ہے میں لکھنا نہیں چاہتا. اس طرح اندازہ کرتے جائیے آپ. چنانچہ الحمدللہ یہاں آپ کے لاہور شہر میں جب حج کانفرنس ہوئی تھی حکومت کی طرف سے کوئی تھوڑا سا عرصہ پہلے, جس میں یہ غور و فکر کیا گیا کہ حاجیوں کے لیے سہولتوں کا انتظام کیا جائے, تو پورے پاکستان میں ایک میں آپ کا خادم بیٹھا ہوں جس نے یہ ساری باتیں اس کانفرنس میں پہنچائی, اور میرے بیٹے نے وہ بلند آواز سے پڑھ کر سنائی. مجھے انہوں نے دعوت دی تو میری طبیعت ناساز تھی, میں کسی وجہ سے نہیں آ سکتا تھا, میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس نے 2-4 علماء اہل سنت سے بھی مشورہ کیا کہ یہ میں نے پڑھنا ہے. انہوں نے کہا ابھی موقع نہیں ہے, نہ پڑھو. میں نے کہا تھا بیٹا ضرور پڑھ. چنانچہ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی, اور یہ ساری باتیں حج کانفرنس میں سب کے سامنے بتا دی گئی ہے میری طرف سے, اور میری طرف سے وہ سارا مضمون لکھا ہوا ان کو پیش بھی کر دیا گیا. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کراچی میں کتاب تقسیم ہوتی تھی حاجی کرنے, جس کے اندر جگہ جگہ حضور کو بعد اللہ بولتا لکھا ہوا تھا, اور یہ لکھا ہوا تھا کہ شفاعت طلب کرنا شرک ہے, حضور کے روزے کی نیت کر کے جانا شرک ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا شرک ہے, اور جو حضور کے روزے کی زیارت کرتی ہے وہ ملعون ہے. چنانچہ میں نے کراچی میں اپنی تقریروں میں احتجاج کیا, ہاتھ کھڑے کروائے, اخباروں میں پہ بیان دیا, تو میرے پاس ابھی تک اخباروں کے کٹنگ موجود ہے کہ حج افسر نے اخبار میں یہ بیان دیا کہ ایک عالم دین جو ایک مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے ہم اس کتاب کی تقسیم کو بند کر دیں. چنانچہ اس کی تقسیم رکوا دی گئی, اس کو روک دیا گیا, اور اس کے مقابلے میں وہاں سید غفار حسین شاہ صاحب ہے, ایک بزرگ نظم آباد میں سنی عقیدے کے, ان کی کتاب میں نے وہاں رکھوا دی, اور وہ تقسیم ہوتی رہی. بات صورت میرا کہنا یہ ہے کہ مدینے میں یہی ہوں گے جو وہاں بعد ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کی بڑی تعداد وہاں ہو گئی, اور یہ سنیوں کے خلاف وہاں بڑی باتیں کرتی ہیں, شکایتیں کرتی ہیں. حضور نے فرمایا ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ملے گا, وہ انہی میں سے ہوگا. تو آپ نے یہ جان لیا کہ ان کی ابتدا کہاں سے تھی. اچھا تھا, ایک بات صرف عورت کر کے بڑی جلدی ختم کرتا ہوں, بہت ہی اختصار کے ساتھ. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں, یعنی 10 برس کی قلیل مدت میں چھوٹے بڑے 44 ملک فتح کیے. بات کرنی آسان ہے, کام کر کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کس طرح کی سلطنتوں کو پامال کر کے رکھ دیا. ایک انگریز مورخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا مطالعہ کرتے ہوئے بے ساختہ ہی کہتا ہے کہ اگر
مسلمانوں میں ایک عمر اور ہو جاتا تو روئے زمین پر اسلام کی حکومت. جب حضرت عمر نے بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا, سارا شام فلسطین فتح ہو گیا, تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ یہودیوں کا مطلب تو یہودیوں کو بڑا دکھ ہوا کہ مسلمانوں نے ہمارے سارے علاقے فتح کر دیے. یہ اقلیت کی حیثیت سے رہتے تھے, جزیہ دیتے تھے, ٹیکس دیتے تھے, اور سلطنت اسلامیہ میں حیثیت اقلیت کے رہتے تھے, مگر اندر اندر مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے. یہ یہودی جو ہے یہ بڑی شرارتی کو, اس کی فطرت میں شرارت. انہوں نے اپنے نبیوں کو معاف نہیں کیا, بنی اسرائیل کے نبیوں کو ناحق انہوں نے قتل کیا. بڑی بے وفا قوم ہے, اس قدر بے وفا کہ جس موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کو فرعون جیسے ظالم حاکم سے نجات بخشی اور ملک مصر پر تسلط اور قبضہ دیا, تو اسی موسیٰ کو کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہر طور پر نہ دیکھ لے. بڑے بے وفا, بڑے ظالم ہے. ان کے دلوں میں بڑا بغض تھا, بڑا حسد تھا, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی سازشوں اور اندرونی شرارتوں کا علم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو ملک بدل کر دیا جائے. سلطنت اسلامیہ کے اندر رہنا ان کا اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے بڑا خطرناک ہے. حکم دے دیا کہ ان کو سلطنت اسلامیہ کی حدود سے نکال دیے گئے. اب بات سمجھ سکتی ہیں, پہلے ہی ان کے دلوں میں بڑا بغض تھا, بڑا دکھ تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے سارے علاقے فتح کر لیے, لیکن اب تو بغض کی انتہا ہو گئی تھی. اب تو اس بغض نے انتہائی صورت اختیار کر لی, کیونکہ حضرت عمر نے ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا. تو وہ کہتے تھے کہ کم از کم ہم اپنے گھروں میں رہتے تھے, مقامات مقدسہ کی زیارت کر لیتے تھے, اب تو ہمیں ہمارے گھر بار سے بھی بے دخل کر دیا گیا. تو ان کے دکھ میں, حسد میں, بغض میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو ان کا ایک سرغنہ رئیس سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا. اس نے ان سارے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو جمع کر کے کہنے لگا کہ جو کچھ تمہارا ساتھ ہوا ہے وہ تمہیں معلوم ہے, ہم قوت طاقت سے تو بدلہ لے نہیں سکتے. ایک طریقہ ہے بدلہ لینے کا, اگر تم لوگ میرا ساتھ ہو تو مسلمانوں سے ایسا انتقام اور بدلہ لیں کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. سب نے جب طے کہا کہ تم کس طرح کہے گا ہم اسی طرح کہیں گے, تیرا کہنا مانیں گے, بہت تو نے کیا سوچا ہے, کس طرح ہم بدلہ لے سکتے ہیں مسلمانوں. اس نے کہا طریقہ یہ ہے کہ سب منافقانہ طور پر مسلمان ہو جاؤ, مسلمان ہو کر ایسے علاقوں میں آباد ہو جاؤ جو علاقے نئے نئے بتا ہوئے, لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے, ابھی وہ اسلام کی تعلیمات سے پوری طرح واقف نہیں, ایمان کی حلاوت ابھی انہوں نے نہیں چکی, نئے نئے مسلمان ہیں, جو بات ان کے ذہنوں میں آپ ڈالیں گے وہ بیٹھ جائے گی. تو ان میں کتنا پھیلاؤ اور طرح طرح کے مسئلے ان میں پھیلا دو, طرح طرح کی شکوک و شبہات پیدا کر دو, جہاں تک کہ ان کی آپس میں لگ جائے, آپس میں لڑنے بھیڑنے لگ جائے, ان کا اختلاف ہو جائے, کبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو سکے اور ایسی ان میں لڑائی جاری ہو, ایسا آپس میں لڑے اور خون کی ندیاں بہیں کہ قیامت تک سلسلہ ختم نہ. ہم نے کہا کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے, چونکہ میں نے اجتماعی طور پر کرنا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی کی ساری پارٹی منافقانہ طور پر مسلمان ہو گئے, یہ ہزاروں کی تعداد. جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مصر کو اور یہ ایران وغیرہ کے علاقوں کو جو نئے نئے فتح ہوئے تھے اور لوگوں کے اندر ابھی پوری طرح اسلام راسخ نہیں ہوا تھا, جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات سے واقفیت ہوتی نہیں جب تک کہ ان کو بتایا پڑھایا نہ جائے. جیسا وہ آپ
سمجھتے کہ ایک ہندو تھا وہ مسلمان ہو گیا پھر بھی رام رام کرے. لوگوں نے کہا تو مسلمان ہو گیا پھر بھی رام رام کرتا ہے. کہنے لگا 40 برس ہو گئے رام رام کرتے ہوئے, تو اب رام رام کہیں آرام سے ہی نکلے گی نا. رام رام کہیں آہستہ آہستہ نکلے اور لا الہ کہیں آہستہ آہستہ بڑھے. جتنی جلدی رام رام کر کے نکل گئے جس کو 40 سال ہو گئے جبتے ہوئے. تو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اسلام کی تعلیمات سے پوری طرح واقف نہیں تھے. یہ عبداللہ بن سبا یہودی بڑا ہوشیار تھا, بڑا جراراز تھا, یہودیوں کا عالم تھا. خلاص کرنا طور پر مسلمان ہو کے جس نے اپنے آدمی دور دور پھیلا دیے. اور سب سے پہلا عقیدہ اس نے یہ ایجاد کیا, جاری کیا, کیونکہ یہ کہ سب سے پہلا فتنہ اس نے یہ برپا کیا کہ یہ لوگوں کو کہنے لگا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے, اور وہی وصی جو ہوتا ہے وہ اس نبی کے وصال کے بعد خلیفہ بنتا ہے. اور نبی کریم کے وصی تھے حضرت علی. حضرت علی نبی کریم کے وصی تھے, تو نبی کریم کے بعد خلیفہ بننے کا حق حضرت علی کو تھا. تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق نصب کیا ہے. مان اللہ یہ غاصب اور ظالم ہے, حق تھا حضرت علی کا. یہ سب سے پہلے مسئلہ اس امت میں جاری کیا ہے تو عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا ہے, جو منافقانہ طور پر مسلمان ہوا تھا اور اس واسطے مسلمان ہوا تھا کہ میں مسلمانوں سے انتقام لوں گا. چنانچہ جب اس نے یہ بات لوگوں میں ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ لوگوں میں پھیلا دی, جب پھیل گئی تو مسئلہ زیر بحث ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز زیر بحث آ جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی. جس چیز پر بحث شروع ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتی اور آگے بڑھے. میں مثال پیش کرتا ہوں. مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے 2 آدمی افغانستان بھیجے. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نبی ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ. تبلیغ کے لیے 2 آدمی بھیجے, افغانستان والوں نے ان دونوں کو مار دیا. اور مرزے کو جواب لکھا کہ ہینڈا دیا تو بھی ایسے تبلیغ کا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد آج تک وہاں کوئی مرزائی گیا ہی نہیں. جو سے سنگا کوئی نہیں, دوسرا کام ہوتا ہے. ایسے لوگوں نے کتابیں کھول لی کہ نبوت ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. خاتم النبیین کے مانا گیا ہے تو ایسے مولوی بھی ملی جاتی ہے. ان کو مل گیا سب سے بڑا دیوبند کا مولوی جسے ترجمہ کر دیا کہ خاتم النبیین کے مانا آخری کرنا کی عوام کا خیال ہے. حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے, اور اگر حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا. انہوں نے کتابیں کھول دی, انہوں نے جناب پیسے شروع کر دی تو وہ معاملہ ختم ہوا ہی آگے بڑھا. تو جو چیز دیر بحث آ جائے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے بڑھے. جناب والا جب بحثیں شروع ہو گئی کہ حضرت علی وسیع ہے, ان کا حق کا خلافت, اور یہ 3 حضرات جو تھے انہوں نے حضرت علی کا حق غصب کیا. یہ سلسلہ شروع ہو گیا, بحث جاری ہو گئی. اس نے دوسرا مسئلہ شروع کر دیا. اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے دوبارہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں اور سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد دوبارہ نہ آئیں, وہ بھی آئیں. چنانچہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم دوبارہ آئیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی پارٹی کے ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے باغ فطر رسم کیا, معاذ اللہ, حضرت عمر نے لات ماری تو یہ ہو گیا, عمل گر گیا. یہ سب باتیں اس عبداللہ بن سبا یہودی کی پارٹی کی پھیلائی ہوئی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے صحابہ کرام کی مخالفت کا یہ اس طرح چلا ہے. بھائی آپ سمجھتے جائیں ایک کس طرح چل رہے تھے اور کس طرح چل رہے ہیں. اب میں ختم کرنے والا ہوں بات کو. میرے بزرگوں دوستوں, جیسا کہ ہدایت دوران فرما گئے ہیں, فرقہ وہ ہے جو جماعت سے الگ ہو کر بنتا ہے. ہم فرقہ نہیں ہیں, فرقے وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت سے الگ ہو کر بنے ہیں. ہم وہ جماعت ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل
جنوب شمال میں جتنے بھی اولیاء اللہ غوث کتب